بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ٹریڈنگ کا باقاعدہ چارٹ لیتے ہیں. پہلے دن اچھا پہلے مجھے یہ بتا دیں کن کن دوستوں کے پاس ڈائری اور پین ہے. وارڈ اٹھا کے نہیں ہے. کن کن کے پاس نہیں ہے؟ راستے میں کیا مسجد میں آپ کی آگے گئے. کیونکہ بھائی اس سسٹم کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہمارے اپنے ٹول. کیونکہ جب تک یہ ٹول کمپلیٹ نہیں ہوتے ہم اس سسٹم کے اندر سکسیسفل نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم سب کا ٹری اسٹارٹ ہوتا ہے 0/0 سے, لیکن پھر پیسج آف ٹائم ہماری ایک ٹیم بنتی رہتی ہے اور یہی انفارمیشن جو آج ہم سیکھتے ہیں وہی آگے ٹرانسلیٹ کرنی ہوتی ہے ہمیں. اچھا, جس طریقے سے پہلے دن جو آپ لوگوں سے بات کی گئی وزن بلیف کی ٹریننگ ہوئی تھی, جو اس بات کے لیے اس سسٹم کو ہم نے جوائن کیا وہ سمپل سی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سسٹم کے آنے سے پہلے اگر ہم جنرل سی بات کریں کہ اس سسٹم کو ہم کٹ کیوں رہے ہیں, کس وجہ سے کر رہے ہیں, تو ایک سمپل سا ایک ریزن ہمارے پاس بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے کہ ہم سب جو اپنی لائف گزار رہے ہیں اس کے اندر یا تو ہم بہت اچھا ایک بزنس کر رہے ہیں اس کو کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے, یا سمپل جاب کر رہے ہیں, لیکن ان جاب کرتے ہوئے ہماری جو جائز خواہشات ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایک اگر ایوریج پاکستانی کی بات کریں تو اس کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ 60 ایئرس. ایک نارمل شخص 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سونے میں گزار دیتا ہے, یعنی کہ 1/3. 60 سال کا اگر 1/3 نکال لیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 20 20 سال تو وہ اپنی زندگی کے جسٹ سونے میں گزار دیتے, تو باقی کتنے بچے؟ 40. اور ان 40 سالوں کے اندر بھی الحمدللہ جن گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے, اسٹارٹنگ کے 10 سال ہم میں سے کسی نے کچھ کمایا نہیں. 10 سال اور کم ہو گئے. آگے کے 10 سال جو ہمارے بڑھاپے کے ہوتے ہیں لوگ کیا بات کہتے ہیں؟ چچا جان برے ہو گئے, آپ بیٹھے جانماز پہ دعا کریں, اللہ 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 کرتے رہے, آپ کی بس دعاؤں میں بڑی برکت ہے. 10 سال ہماری زندگی کے اور کم ہو گئے. باقی کتنے بچے؟ 20. جسٹ یہ 20 سال ہوتے ہیں اپنی زندگی کے جس کے اندر ہمیں ہر چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے, ہر چیز کو پورا کرنا ہوتا ہے. اگر ایک ایوریج پاکستانی کی بات کریں کتنی ہوتی ہے ایک ایوریج پاکستانی کی تنخواہ؟ ہاں 13-40 یا 13 سے 40 20,000. میں ایک بات کر لیتا ہوں 50. یار میں سی اے والا بنتا ہوں تو میں اپنے جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے لگتی ہے کوئی مسئلہ نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کل میں نے بتایا تھا آپ سب ان شاء اللہ کما سکتے ہو انشاءاللہ. لیکن اس میں سیونگ کتنی ہوتی ہے؟ 0. اگر میں اس میں لگا دوں 13,000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں, 20,000 روپے بچتے ہیں. جو ایوریج پاکستانیوں کی تنخواہ ہے میں اتنی تو سیونگ لے رہا ہوں. 20,000 روپے میں سیونگ لے رہا ہوں. 20,000 روپے میری ایک مہینے کی سیونگ ہے, ملٹیپلائی بائی 12 کروں گا تو ایک سال کی سیونگ آ جائے گی. کتنی ہو گئی؟ 24. اور جتنے زیرو ہیں کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 2,40,000 روپے میری ایک سال کی سیونگ ہوگی. اور اسی سے اگر میں 20 سال سے اس کو ملٹیپلائی کر لوں تو میری ارننگ مجھے معلوم چل جائے گی پوری زندگی کی سیونگ وہ ہوتی ہے 48 لاکھ روپیز. ہم جس ایریا میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت سکی اصل میں کیا خیال ہے کوئی پراپرٹی مل جائے گی ہمیں, زمین کا گھر مل جائے گا 48 لاکھ؟ سوری نو. 12-13 سال پہلے میں آج کی بات کر رہا ہوں تو 20 سال بعد. فی الحال چیز یہ ہے کہ ایک زندگی کی بہت بڑی ترک حقیقت ہے کہ اگر ہم جاب کرتے ہوئے 20,000 روپے مہینہ بھی سیو کر لیں جو آج کے لوگوں کی انکم ہے, ایوریج پاکستانیوں کی جو انکم چل رہی ہوتی ہے میں اس کو سیونگ میں لیتے ہوئے ایک حقیقت بتا رہا ہوں, اس 48 لاکھ روپیز میں
زیادہ والدین کا ہی خرچ ہو جائے تو وہ بھی میکسیمم اس چیز میں اس سال کے اندر اگر میں بات کروں تو ہمیں ہاسپٹل بھی جانا ہوگا، کسی کے یہاں شادی بھی ہوگی، کہاں سے خرچے ہوگے وہ یہاں سے. اس کو رہتے ہوئے ہمیں پوری زندگی گزارنی ہوتی، اسی لیے ہماری جائز خواہشات ہم کبھی پوری نہیں کر پاتے، یا جو چیز ہمیں بتائی گئی ڈریم ٹیسٹ وہ اسی وجہ سے بتائی گئی کہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہمیں معلوم ہوتی ہے ہماری انکم کتنی ہوگی، ہم اتنا ہی سوچتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، اس سے بڑی ہم سوچ ہی نہیں رکھتے. یہ سسٹم کی کرنے کی بہت بڑی وجہ. دوسری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اگر میں ایک جاب کر رہا ہوں، لیٹ سپوز میں ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں، میری انکم اس وقت 5 لاکھ روپیز ہے. سر آپ کا نام کیا؟ طلحہ کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہیں. چلے طلحہ بھائی جی ایم آئی کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ؟ جی ایم آئی. اچھا میں قبرستان میں تو نہیں بیٹھا ہوں. جی ایم آئی اور ان کی ارننگ ہے جی ایم آئی سے جسٹ 5,000 مہینے کے 5,000 روپے کماتے. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ جاب کرتے ہیں. کوالیفیکیشن کیا آپ کی؟ پڑھائی میٹرک کیا. لیٹ سپوز بھائی جو یہ کام کرتے ہیں این جی او کا، این جی او سے حلال طریقے سے 10 لاکھ روپے کماتے ہیں. مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. صحیح ہے جی. وقار بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ کوالیفیکیشن ہاں. کہاں سے؟ زبردست. ان کے لیے پہلے تعلیمی وجہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی بھی تنخواہ لگتی ہے 5 لاکھ روپے مہینے کی. صحیح ہے. ہم چاروں دوست ثاقب، طلحہ، سر آپ کا نام ہے، بابر اور وقار، ہم چاروں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار بہت تھک گئے ہیں، بہت کام کر لیا، اب ایک کام کرتے ہیں ذرا ٹور پہ نکلتے ہیں. پاکستان ٹور پہ جاتے ہیں ہم لوگ. ہم چاروں نکلتے ہیں پاکستان ٹور پہ جانے کے لیے. نہیں سر پاکستان میں ہی رہتے نا. اور وہاں پر ہم نے چوز کیا جانے کے لیے پی آئی اے کا کلاس. وہ اوپر تو گیا لیکن ایسا ہی کیا آیا کہ ہم سب اوپر ہو گئے. اب ہمارے انتقال کے بعد 1 مہینے کے بعد وقار صاحب کے گھر والے جاتے ہیں، ان کے ابو جس جگہ پہ کام کرتا ہوں کہتے ہیں میرے بیٹے نے بڑی محنت سے ایم بی اے کیا تھا، اقرا یونیورسٹی جاتا تھا، سنڈے والے دن بھی کلاسز اٹینڈ کرتا تھا. اگلے مہینے کے 5 لاکھ روپے ملیں گے کیا؟ نو سر. یہ بھائی جو این جی او میں کام کرتے تھے، بہت نیکی کا کام کرتے تھے، لوگوں کو پولیو کی انفارمیشن دیا کرتے تھے، حلال طریقے سے پیسے کماتے تھے. ان کے گھر والے جائیں گے این جی او کے پاس، جی میرا بیٹا این جی او چلاتا تھا اور بہت محنت سے کام کرتا تھا، 10 لاکھ روپے مہینے کماتا تھا، پلیز مجھے اس مہینے کے دے دیں. کیا ملیں گے؟ ثاقب صاحب 5 لاکھ روپے گنجے ہو گئے سی اے کرتے کرتے. میرے گھر والے جائیں گے کہ بھائی میرے بیٹے نے سی اے کیا بڑی محنت سے، 5 لاکھ روپے اس مہینے کی تنخواہ دے دیں. کیا دیں گے؟ ملیں گے یا نہیں؟ نہیں ملیں گے. نہیں ملیں گے. یہ ایک بیچارہ جسٹ 5,000 روپے کمانے والا، کیا اس کو ملیں گے؟ بالکل جی اس کو ملیں گے، کیونکہ جی ایم آئی کا اکاؤنٹ ہمارا اس سسٹم کے اندر ہمارے مرنے کے بعد بند نہیں ہو جاتا. یہاں ہمارا وہ اکاؤنٹ آنے والی 5 نسلوں میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اس شخص ہم چاروں میں سے بہتر کون رہا؟ جی ایم آئی. جبکہ کما کتنا رہتے ہیں؟ جسٹ 5,000. تو اپنے دماغوں میں یہ چیز ڈال لیجیے کہ آپ کا چاہے کم سے کم کمیشن بھی نہ ہو، کیوں نہ ہو، دل کو اس بات پر مطمئن رکھیں کہ کمیشن آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے گھر والوں پر آئے گا. اسی لیے میں نے اتنی بڑی ڈفرنس رکھا ہے. ایک چیز 5,000 ہے، لیکن آج کے دور میں 5,000 روپے بھی گھر میں چلے جانا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز اس سسٹم کے اندر، اگر اس سسٹم میں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اپنے دماغ کے اوپر ضرور بلیف رکھیں، یقین رکھیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ بلیف اللہ کی ذات کے اوپر رکھیں. کیونکہ کل کی جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے لیکن رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا. اس سسٹم میں ہر وہ شخص ناکام ہو جاتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی ہے، اور دوسرا اپنے اوپر یقین نہیں رکھتا. اپنی ذات کے اوپر یقین رکھیں کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص جو اس وقت یہاں موجود ہے
تو وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے اندر. آپ سب لوگ دنیا کے بہترین لوگ ہیں. آپ سب لوگ جتنے بھی لڑکے بیٹھے ہیں سب بہت خوبصورت ہیں. ہزاروں لڑکیاں آپ پہ پڑتی ہیں, یقین رکھ لیں اس بات کے اوپر. آپ کو اپنے اوپر بلیو ہونا چاہیے کہ ہاں یار میں کر سکتا ہوں. آج ابھی دوست اندر یہی چیز پوچھی. میں اگر اپنی بات بولوں جب میں جی ایم آئی میں آیا تھا میری کانٹیکٹ لسٹ جسٹ 40 کی تھی. تو کیا مطلب ہے جی ایم آئی میرے لیے نہیں تھا. الحمدللہ ہم 40 لوگوں میں سے ابھی بھی 10 یا 15 لوگوں کو یوز کیا, ابھی بھی 25 لوگ میرے باقی ہیں. لیکن آج وہی ثاقب ہے اس کی کانٹیکٹ لسٹ 465 کی ہو چکی ہے. ایسے جی ایم آئی میں ٹریننگس میں بیٹھ کے ریلیشن شپ بنانا. اب جس جگہ بھی جاتے ہیں دوستی جو کرنی ہوتی ہے سمپل سی تو 4 باتیں پوچھنی ہوتی ہیں اور یا زندگی کیسے گزر رہی ہوتی ہے, اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. یا جو انکم ہے تمہاری کیا اس میں گزارا ہو جاتا ہے, رونا دھونا پھر شروع ہو جاتا ہے اس کا. اچھا یار زندگی میں اگر کوئی اچھی اپرچونٹی ملے کیا کام کرنا چاہو گے؟ ہاں بھائی مجھے تو کرنا ہے یار, گھر والوں کے حالات بدلنے ہیں. خود ہی اپنی تمام چیزیں کو بولنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد میرا کام کیا ہوتا ہے انوائٹ کرنا. کیا کسی سے دوستی کرنے میں پیسے لگتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. نہیں. کسی سے دوستی کرنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں. کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کیا بھائی لڑکیوں کی تھوڑی کرنی ہوتی دوستیاں. لڑکے تو بولتے ہیں کہ میں گیا ہوں کیا تو میرے سے دوستی کر. تو کیوں بتایا جی ایم آئی تو پھر تو بس یہی تو چیز ہے دوست. میں نے آپ سے کیا بات بولی, دوستی کرنے کو بولا, جی ایم آئی کو بتانا تھوڑی بولا ہے. اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, میں ایک شخص سے پہلے 1 سے 2 ہفتے تک, آج وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, 1 سے 2 ہفتے جسٹ دوستیاں کرتا ہوں. دوستی کرتا ہوں, اس کی اچھی اور بری تمام باتیں مجھے معلوم ہوتی ہے, اس کی ویکنیس مجھے معلوم ہوتی ہے. اگلے دن جب وہ بیٹھتا ہے نا, جیسی میری بات ختم ہوتی ہے فالو اپ پہ سے اس کی ویکنیس بتاتا ہوں, اگلے دن بندہ سائن اپ ہوتا ہے. ہم لوگ کرتے کیا ہیں, ہمارا ایک دوست آتا ہے ریٹ سے پڑا ہو گیا, کیا نام ہے باس؟ سادی بھائی ایک چیز مجھے بتاؤ, کل ہم لوگوں نے لیٹ کو منصوبہ بنایا کہ ہم لوگ ہاؤس پہ چلتے ہیں. صحیح ہے, ہم دونوں کو ہاؤس پہ جانا تھا, لیکن آخری وقت پہ میں نے بہانا کر دیا. میں نے کہا یار سادی کو نیرو قسم کا بندہ ہے, بیوقوف بناتے یہ گاؤں اٹھے گا. سادی نے کیا کیا, اپنی گاڑی نکالی, ہاؤس پہ چلا گیا یہ دکھانے کے لیے کہ سر میں گھیٹ نہیں رہا تھا, میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا, باقی ہاؤس پہ جانے کا پروگرام تھا. آپ ہاؤس پہ پہنچے, ہاؤس پہ واک کر رہے, یار وہاں غلطی سے ایک سونے کی دھار پوری نظر آ گئی, 50-70 کلو کا سونا پڑا ہوا ہے. کیا کرو گے؟ مجھے کال کر کے کیا بات ہوگی؟ سر سوال تو کریں, میں تو نہیں کال ہی نہیں کرو گے, زبردست. تو پھر جی ایم آئی میں کامیاب کیسے ہو گیا اگر کال نہیں کرو گے؟ کال تو کرنی ہے کسی نہ کسی لیٹ سے آپ مجھے کال کر رہے ہو, صحیح, اور مجھے کیا بات بولو گے؟ تم آئی نہیں ہاؤس پہ, میں آیا ہاؤس پہ, مجھے یہ ملا. کیا ملا؟ گولڈ. پاگل ہو کے ہو گیا, ہاؤس پہ گولڈ ملے گا؟ کیا ہو گیا یار, خیریت تو ہے, کچھ سونا رکھتا ہے ہاؤس پہ, تو پھر ابھی تو بول لو سونا پڑا ہوا ہے, ابھی بول لو نہیں ہے. صرف یہ چیز میں دکھانا چاہ رہا ہوں, ہمارے الفاظوں میں ایسا مسئلہ ہے. الفاظ کیا تھے, اگر آپ کسی کو بولو گے ابے فون کر کے یار جلدی سے آ جاؤ سونا پڑا ہوا ہے حوصلے پہ, جلدی آ جاؤ دونوں بھائی مل کے کھائیں گے, بولے گا کیا ہو گیا, سونا کوئی رکھتا ہے حوصلے پہ, پاگل ہے کیا, کیسی باتیں کر رہا ہے. کلیئر ہوئی چیز. یہی چیز اگر آپ اس کو یہ بات بولو مجھے فون کر کے, سر بہت ہی زبردست قسم کا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے, آپ جلدی سے آ جائیں اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے. میں بولوں ابھی کیا لگا, سر میں بتا نہیں سکتا, خزانہ ہے کوئی اور آ جائے گا اس لیے میں فون بند کر رہا ہوں, میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. اب میں آؤں گا, یہ پہلے جو آپ نے چیز بولی اس پر آؤں گا. کیوں, ہمارے الفاظ کیا تھا, گولڈ پڑا ہوا ہے, سونا پڑا ہوا ہے, آ جاؤ. کوئی نہیں آئے گا, بولے پاگل ہو گئے کیا. آج کیوں یہ چیز میں ایگزامپل آپ سے شیئر کر رہا ہوں, آپ نے چلے ایک اپنا مسئلہ ہی بتایا. ایڈس پوری دنیا میں کتنے لوگوں کا ہے, کتنے پرسنٹ لوگوں کا؟ 100%.
وہ کنفائن دیکھو آپ جہاں سے آئے ہو وہاں کی باتیں مت کیا کرو اپنے فون مت کھولا کرو. پوری دنیا میں 1% سے بھی کم لوگوں کو ایڈس ہے لیکن اسٹل آپ ٹی وی چینل پہ جاؤ جیو پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے سمپل چیز بولو کہ میرے پاس ایڈس کا علاج ہے جس کو علاج چاہیے اس سے کانٹیکٹ کریں اور گھر آ جائیں. کیا خیال ہے آپ کے گھر کے بعد لائنیں لگیں گی یا نہیں؟ بالکل لگیں. آواز نہیں آ رہی کیونکہ آج تک یہ لا علاج ہی ہے جس کو لاسٹ اسٹیج میں پہنچا وہ لا علاج ہے. آپ ایک ایسی چیز کرنے کے لیے جا رہے ہو جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی. جس کو علاج کروانا ہوگا وہ بھی آئے گا جس کو نہیں کروانا وہ بھی آئے گا. اور فائنینشیل کرائسس کا مسئلہ پوری دنیا کے اندر کتنے پرسنٹ لوگوں کو 95-90% لوگوں کو پاکستان میں تو ہر اس کے بعد جاؤ ڈیفینس کے گھر پہ بھی چلے جاؤ نا وہ بھی بولے گا سب کو چھوڑ دو ہمارے پریزیڈنٹ کا 10,000 روپے بھی کہیں سے ملیں گے آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ہمارا پورا پاکستان نیڈی ہے. جب ہمارے پاس 95% پرابلم ہے جو لوگوں کو اس کا سولوشن ہے تو ہم یہ کام کانفیڈنس سے کیوں نہیں کرتے؟ صرف طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کرنا. اگر ہم وہی چیز صحیح طریقے سے کریں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں. کلیئر ہوئی چیز؟ تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. اس سسٹم میں سب سے پہلے آنے کے بعد آپ کو جو لسٹ بنانی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیم لیس یا ڈریم لیس؟ نیم لیس یا ڈریم لیس؟ دونوں. ڈریمس کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی اسناد بھائی ڈریمس کیا ہوتا ہے؟ خواب. کیا وہ ذات کی آنکھوں سے جو چیز دیکھیں اور حاصل نہ کر سکیں. یہ لائٹ ہے؟ نہیں وہ ایسی کوئی بڑی چیز ایسی جس کو آپ کو دیکھ کے آپ کو لگے کہ ہاں جی میں خریدنا چاہتا ہوں. اچھا جی سر خواب کیا ہوتا ہے؟ سر مطلب جو چیز دیکھ کر آپ کو فائٹ ہو گیا کہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے. خدا نہ خاصا کسی کی وائٹ سے آ رہی ہے جی جاگتی آنکھوں سے وہ ڈیزائر جو آپ چاہتے ہو کہ میرے پاس ہونی چاہیے چیز. جاگتی آنکھوں سے کوئی جائز خواہشات جو بندہ حاصل کرنے کی تمنا رکھے. جی سر تالیاں بجاتے رہے. بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس میں جو بہت ساری چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں حاصل کرنا نہیں چاہتے. جی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ چیز جس کو حاصل کرنے کے ورڈ یوز کریں کاش. بالکل اس کے لیے بھی تالیاں بجاتے. دو چیزیں آئی ڈریم کے بارے میں. پہلی چیز کیا تھی؟ وہ چیز جو ہمیں سونے نہ دے. اگر آپ لوگوں جی ایم آئی کرتے ہوئے واقعی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں نا تو سمجھ لو کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ ڈریمز آ چکے ہیں. جو ڈریم لسٹ آپ نے بنائی ہے نا وہ واقعی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ڈریمز ہوتے کیا ہے؟ ڈریمز زندگی کے اندر جو ہم الفاظ یوز کرتے ہیں نا کاش یہ کر لیتے, کاش آج میرے پاس پیسے ہوتے تو آج میں ایم بی اے کر رہا ہوتا, کاش میں اپنے والدین کو حج کروا سکتا, کاش میں کروڑا گاڑی لے سکتا, کاش میں ایک پراڈو خرید سکتا, کاش میں آئی فون 4 لے سکتا. یہ جو لفظ ہوتا ہے کاش یہ دل کے اندر دبا ہوا ہوتا ہے. ڈریم لسٹ کے اندر جو ہم کرتے ہیں ڈریم لسٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی سے یہ لفظ کاش ختم کر دیں. کلیئر ہوئی چیز؟ کس طریقے سے بنانے کا پورا کام بھائی کل ڈسکس کر چکے ہیں. سیکنڈ چیز اس سسٹم کے اندر ڈریم لسٹ کے بعد آتی ہے کانٹیکٹ لسٹ. اور کانٹیکٹ لسٹ کیا ہوتی ہے؟ اس سسٹم میں آپ کا دماغ, آپ کی کامیابی یا ناکامی ڈریم لسٹ کے بعد جس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کانٹیکٹ لسٹ. بہت سارے دوست اس سسٹم میں آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے موبائل میں ہے تو کانٹیکٹ ہے ہم وہیں پہ کام کر لیں گے. وہ ایک بہت بڑی احمد حال حرکت کرتے ہیں. مثلاً ہم کراچی کے اندر رہتے ہیں, آپ میں سے کس کس دوست کو شیورٹی ہے کہ کل تک اس کا موبائل اس کی جیبوں میں رہ سکے گا؟ کراچی کے حالات کو دیکھتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے گھر جا کے سو جاؤ اور اس کے بعد بولو سر پورا دن میں گھر پہ تھا میرا موبائل لے لیا, میں اس کی بات نہیں کرتا. کراچی کے روڈ پہ اگر آپ ہو تو کسی چیز کی شیورٹی ہے کہ آپ سے کوئی اسٹریس نہ ہوتا. یہی چیز تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بولوں, میرا ایک دوست
जो मेरे साथ काम कर रहा है, उनका यही था सर मुझे कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने की जरूरत है, मेरा मोबाइल मेरे साथ है। और जब उसका मोबाइल स्नैच आउट हो गया तो सर मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट क्या हो गई? जीरो हो गई या जीरो हो गई? जीरो। और जब जीरो हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जीरो। फिर उसकी परेशानी की हालत, दिमाग जो है ना उसका 24 घंटे में से 48 घंटे काम करके शुरू कर देगा। यार अब क्या होगा, अब तो मेरी नाकामी शुरू हो गई, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, काम किस तरीके से करूंगा। चीज क्या थी बॉस? इसीलिए जो चीज सीनियर्स आपको बताते हैं उस काम को कर लो। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना सिखाई थी? यस सर। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका मैन का फॉर्मूला। इस मैन के फॉर्मूले को दोस्त एक चीज सिंपल सी बोलूंगा, अपने दिमागों को रखते हुए मत बनाइएगा। हम क्या करते हैं, पहली चीज तो ये कॉन्ट्रैक्ट की जिंदगी भर हमारी कभी मुकम्मल नहीं होती। जिस तरीके से मैंने अपनी एग्जांपल दी कि जब मैं सिस्टम में आया था मेरी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जस्ट 40 की थी, लेकिन हर महीने नए दोस्त बनते थे, नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बनती थी। आपको भी यही करना है, हर महीने एक दिन बैठ के महीने के आखिर में अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को दोबारा रिव्यू करो। उसमें इंक्रीज भी होगा, उसमें डिक्रीज भी होगा, उसमें मैन का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई चीज? जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर आप मैन का फॉर्मूला चूज करेंगे, पहली चीज आपने अपने दिमाग से कर ली। उसके बाद किसी भी दोस्त को इनवाइट ऐसे ही नहीं कर लेना जैसे कल सामाई ने आपसे बात की, पूरी आपकी एक रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च किस तरीके से होनी चाहिए ये चीजें बताया था आपको। पीएचडी नहीं करना है इन्विटेशन देने से पहले, पीएचडी नहीं करना है दोस्तों के बारे में। सिंपल सी एक काम आप इस सिस्टम में कर सकते हैं। स्टार्टिंग लेवल के ऊपर आप 1 वीक के अंदर, लेट्स सपोज संडे की रात को आप बैठे, संडे की रात को आप बैठ के अपने जस्ट 2 फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लें। कितनों को? 2। मुश्किल काम है आसान? 2 फ्रेंड्स को आप उसको सिलेक्ट करें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप इनसे दोस्तियां करें, इनकी तमाम परेशानियों को लेंगे, इनको किस किस किस्म की जरूरियात पड़ सकती है और किस किस किस्म के काम इनके आपको जो है पढ़ सकते हैं इनके साथ। मसलन इन 3 दिनों के अंदर करना क्या है, इन 3 दिनों में जस्ट ये मैन का फॉर्मूला उसकी रूटीन निकालना है। इस सिस्टम में जो कल भी जिस तरह से मैंने बताया फॉलोअप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे अक्सर और बेशतर फॉलोअप इसलिए नहीं होते कि हमें ये नहीं मालूम होता कि मेरा दोस्त कल मुझे किस टाइम पे मिलेगा। मैं जाता हूँ 6 बजे और 6 बजे सोचता हूँ कि मैं इसको फॉलोअप कर लूंगा और वो 6 बजे अपने ऑफिस में होता है, तो इसमें गलती किसकी थी? उसकी, हमारी। जो 3 दिन आपको काम करना है उसकी रूटीन आपके सामने होगी कि वो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कितने बजे घर के ऊपर बैठ के घर वालों के साथ ये टाइम अपना गुजारता है। आपको इन 3 दिनों में जस्ट उस रूटीन को चेक करना है। उन 3 दिनों में ये जो मैन का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था, इस मैन के फॉर्मूले को दोबारा से चेक करना है। इसी 3 दिनों के अंदर जब ये 3 दिन गुजर जाएंगे, चौथा दिन थर्सडे वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन आपको मालूम होना चाहिए, फ्राइडे वाले दिन नॉर्थ ऑफिस में कितने बजे प्रेजेंटेशन होती है? 8:30 बजे। 8:30 बजे। जी सर कितने बजे होती है? नए आने वाले लोग बताएं। 8:30। 8:15। बुलाना कितने बजे अपने दोस्त को? आधे घंटे पहले। कम से कम 7:30 to 8। आप 7:30 सर 1 घंटा पहले। यार हम लोग पाकिस्तानी 7:30 बजे का बोलोगे तो 8:10 तक आएगा। हम 8 बजे पहुंचते हैं, इसी वजह से हमारे दोस्त पहुंच होते हैं 8:20, 8:25 के ऊपर। संडे वाले दिन कितने बजे होती है प्रेजेंटेशन? 6:15 बजे। और किसी दोस्त के बाद होती है 6:15 बस 6:15। जी वकार भाई, मगरिब की नमाज पढ़ते ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही होता है सर। हमें इस टाइम को याद होना चाहिए, हमें जगह मालूम होनी चाहिए किस वक्त क्या कर रहे हैं। मसलन एक दोस्त ने काम किया था जुम्मे का दिन, एक्साइटेड में अपने दोस्त को इनवाइट किया। इनवाइट कहाँ किया? गुलशन इकबाल में 7 बजे। फिर उसको ख्याल आ रहा है आज तो गुलशन इकबाल का जो ऑफिस है वो तो बंद होगा, मैंने क्या कर दिया।
भाई इतनी एक्साइटमेंट में आने की क्या जरूरत थी यार, दिमाग को सुकून में रखो। जुम्मे वाले दिन यहाँ पर जो मेगा प्रेजेंटेशन होती है, संडे वाले दिन मेगा प्रेजेंटेशन होती है। अपने जस्ट 2 दोस्तों को भी अगर आप इनवाइट करते हैं, फ्राइडे वाले जिस दिन जिस दोस्त को आपने बुलाया है, सैटरडे को उसका जाके फॉलोअप कीजिए। जिस दोस्त को संडे वाले दिन बुलाया है, मंडे वाले दिन जाके आप उसका फॉलोअप कीजिए, उससे मुलाकात कीजिए, उसके तमाम सवाल को क्लियर करें। ये जो मैंने काम बताया आसान है या मुश्किल? और लेट्स सपोज आप जब इतनी रिसर्च करेंगे, उसकी तमाम पॉजिटिव नेगेटिव चीजें मालूम होगी, जब अगले दिन आप उसके सामने बैठेंगे तो आपके लिए काम करना आसान होगा या मुश्किल? क्लियर हुई चीज? जब 2 दोस्तों का आप इन्वाइट करेंगे, लेट्स सपोज वीक में आपका एक दोस्त साइन अप हो जाता है, तो क्या ख्याल है महीने में कितने हो जाएंगे? 4। जो आपको टारगेट मिला है, क्या वो टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा? सर ये वो चीज मैंने आपको बताई जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया। 7 महीने तक जो GMI का जो टारगेट दिया जाता है सबसे ऊपर चल रहा था। सिर्फ चीज क्या करता था? सिंपल। आपको ये नहीं करना है कि जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल दी, हम क्या करते हैं यार सोना मिल गया है, कोई बिजनेस मिल गया, बस बुला लो, किसी भी तरह बुला लो दोस्तों को। जब हम बुलाने के चक्करों में पड़ जाते हैं, जब उसके बारे में हमें मालूम नहीं होता, हमें उसका मैन का फार्मूला नहीं मालूम होता, तो फिर वो शख्स आएगा हमारे साथ। फिर उसके बाद हम कहते हैं यार पता नहीं कितना मुश्किल काम है, हम दोस्त को बुलाते हैं वो आता ही नहीं है, या उसका फोन बंद होता है, या वो साइन अप नहीं होता हमारे साथ। आपको सिंपल से ही काम करना होता है, उस बंदे को पहले चेक तो कर लो, क्योंकि अभी तक हमने अपने काम दिमाग से काम किया, तो उसके दिमाग में कब घुसे थे? क्लियर हुई? दैट इन्विटेशन जो कि कल देने का तरीका पूरा सौम भाई ने बताया था। उसके बाद जो चीज आती है वो आती है टाई अप बिफोर प्रेजेंटेशन। टाई अप बिफोर प्रेजेंटेशन क्या चीज होती है? लेट्स सपोज आपका दोस्त आपके साथ यहाँ आ गया है, बैठ चुका है, कल ये इस पर भी डेमो सौम भाई ने बताया था। आपके साथ आपका दोस्त आके बैठ गया, उनके साथ इधर आ गया। अब क्या हुआ? लेट्स सपोज आप में से जितने भी दोस्त नहीं है, जितने भी पाकिस्तानी हम लोग हैं, घर से कोई ना कोई टेंशन लेकर आते हैं, नहीं बस ट्रैफिक की टेंशन होती है, नहीं हुआ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे दिमागों में चल रही होती है। लेट्स सपोज अभी प्रेजेंटर ने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की, नेटवर्क मार्केटिंग की बात की, जैसे ही वो पहुंचे आप एक दिन के कमा सकते हैं $450 अ डे, वो सोचना शुरू कर देता है 450 रुपए टेलीफोन का बिल आया था, कैसे पे करूंगा? अच्छा 450 रुपए का जो बिल है यार, किस टाइम पे जाके मैं पे करूं? उसके दिमाग में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्लियर होती है? आपको करना क्या है? टाई अप बिफोर प्रेजेंटेशन में जस्ट उसके साथ बैठ के उसको रिलैक्स करना है, उसको ओपन हार्ट करना है, उसकी जितनी परेशानी है उस सबको खत्म करना है। उसके लिए आप कर क्या सकते हैं? सिंपल सी चीज, पहली चीज तो ये कि आप यहाँ उसके साथ बैठे सुकून के साथ, उसको आप बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये मेरा ऑफिस है जिसके अंदर मैं बैठ के अपने दोस्तों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा यार ये बताओ घर में क्या चल रहा है? परेशानियां वगैरह तो नहीं है घर में? और राशन वगैरह कैसे चल रहा है? आप उससे और क्या बात कर सकते हो? क्रिकेट के हवाले से जिस चीज को सिर्फ शौक है उस चीज के बारे में आप 4 से 5 मिनट लो, उससे बात करो। अगर आपको ऐसा लगता है यार मैं किस चीज के बारे में बात करूं, 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप किसी भी बंदे से बात करो, उसकी जबान खुल जाएगी। पहली चीज इलेक्ट्रिसिटी। यार लाइट तक कितने घंटे जा रही है? क्या बोलेगा वो? नहीं जाती। बोलेगा अबे यार लाइट वाले ने तंग करके रखा है, जब देखो लाइट चली जाती है। होता है या नहीं होता हमारे साथ? दूसरी चीज महंगाई। यार आजकल तो महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। क्या ख्याल है? हम जो चीज लेना चाहते हैं हम ले लेते हैं। क्या ख्याल है? ऐसा होता है? आपने ये 2 जस्ट बातें करके 5-10 मिनट उसके रिलैक्स किए, घर के उसके हालात पूछ लिए, एंड देन उसका आपने बुलाया प्रेजेंटेशन रूम के अंदर, आप उसको लेके दें। प्रेजेंटेशन रूम में लेके किस तरीके से जाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप प्रेजेंटेशन रूम में लेके जाने से पहले आपको टाई अप बिफोर प्रेजेंटेशन में ये 2 चीजें जरूर करनी है, वो लिख लीजिए। टाई अप बिफोर प्रेजेंटेशन में मैंने आपको पहले जनरल चीजें बताई,
کہ جو آپ اس سے باتیں کر سکتے ہیں. لیکن دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو پریزنٹیشن میں لے جانے سے پہلے آپ کو کرنی ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز دوست، یہ سسٹم الحمدللہ میں کر رہا ہوں اور میں بہت اس سے مطمئن ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. یہ ایک کمپنی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے، 134 کنٹریز کے اندر اس کا کام چل رہا ہے. ای بزنس کے علاوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو دو باتیں امپورٹنٹ چیز کہنی ہے، دوست کوئی سوال ہو ذہن میں پریزنٹیشن کے بعد ضرور پوچھ لیں. اس کے بعد پریزنٹیشن کے بعد، پریزنٹیشن کے دوران نہیں، پریزنٹیشن کے بیچ میں نہیں. کیا کہا میں نے؟ پریزنٹیشن کے بعد. پریزنٹیشن کے بعد آپ مجھ سے ضرور سوالات پوچھ لینا، نمبر 1. نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ چیز، دوست اپنا موبائل سائلنٹ پہ لگا لو. اگر ہم یہ بات بولتے ہیں تو ہم یہ چیز پریکٹیکلی ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست سائلنٹ نہیں کرتے، بچنا شروع ہو جاتا ہے موبائل. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دوست اپنا موبائل سوئچ آف کر لو یا آپ اس کا موبائل لے لو. آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ یار ایک زبردست بزنس کے بارے میں تمہیں سننے کے لیے میں نے بلایا ہے. جو موبائل بچتا رہے گا اس لیے تم بھی ڈسٹرب ہوگے اور بہت سارے دوست جو میرے ساتھ بزنس کرنے کے لیے آج یہ پریزنٹیشن سننے کے لیے وہ ڈسٹرب ہوں گے. لاؤ اپنا موبائل کرو، اپنا بھی موبائل سائلنٹ کر لیں اور اس کا ہی موبائل سائلنٹ کر لیں. کلیئر ہوئی چیز؟ اگر یہ نہیں کر سکتے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، ایٹ لیسٹ سوئچ آف کروانے کی کوشش کریں. کلیئر ہوئی چیز؟ دو باتیں کیا کرنی ہے؟ سوال، کوئی سوال ہو تو پریزنٹیشن کے بعد ضرور پوچھ لینا، نمبر 1. دوسری کیا امپورٹنٹ چیز تھی؟ موبائل. یہ دو باتیں یاد رکھیے گا ہمیشہ. اگر آپ کا دوست پریزنٹیشن کے دوران آ گیا ہے، پریزنٹیشن کے بیچ میں آ گیا ہے، یا ٹائی اپ بفور پریزنٹیشن کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بھی یہ دو باتیں ضرور کرنی ہے آپ نے. کلیئر ہوئی چیز؟ اب آتے ہیں پریزنٹیشن کے بعد. پریزنٹیشن سن لینا صرف کافی تو نہیں ہوتا، لیکن پریزنٹیشن دلانا امپورٹنٹ چیز ہے یا نہیں؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں. وہ ظلم کیا کرتے ہیں؟ پریزنٹیشن دلانے کے لیے لاتے ہیں، خود اس کو ہال میں بٹھا لیتے، چاہے وہ سینٹرل آفس ہو یا یہاں پر، اور خود باہر دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں یا ٹریننگ میں آگے بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ اپنے گیسٹ کو لے کر آئے ہو، اس گیسٹ کے ساتھ بیٹھو ضرور. اس کے ساتھ پریزنٹیشن ایسے سنو جیسے آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. بورڈ مت کرنے لگو. جب آپ کی شکل اوپر سے ہونے لگی ہے، جس طرح سے آج کل سے دیکھتے ہو یہاں پہ بہت سارے لڑکے پریزنٹیشن اپنے آپ کو اس طریقے سے لے لیتے ہیں کہ یار پریزنٹیشن میں نے تو سنی بھی ہوتی ہے، ان کا چہرہ نہیں ہوتا ہے. دماغ کہیں گم ہوتا ہے. ابھی میں نے کیا کہا؟ موبائل سوئچ آف کر لینا ہے، سائلنٹ کر لینا. اندر بیٹھ کے خود موبائل، کاپی کے اندر موبائل ہوتا ہے اور SMS چل رہے ہوتے ہیں. دوست جب ہم اپنے کام سے خود سنسیئر نہیں ہوگے تو کیا خیال ہے میرا دوست مجھے دیکھ کے وہ سنسیئر فیل کرے گا؟ یس اور نو؟ تو پھر آپ کی ٹیم گرو ہو سکے گی؟ یس یا نو؟ پھر آپ ارننگ کرو گے GMI سے اگر آپ کی ٹیم گرو نہیں کرے گی؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں سر. ہاں یا نہیں؟ نہیں. ایسا لگنا چاہیے باہر والے لوگوں کو بھی ٹریننگ لے رہے، کیونکہ باہر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے. کالج یا انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں بھی اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کلیئر ہوئی چیز؟ پریزنٹیشن میں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی؟ پہلی چیز اپنا انٹرسٹ رکھنا ہے، اپنے گیسٹ کے ساتھ خود جا کے بیٹھنا ہے. اینڈ دین ٹائی اپ آفٹر پریزنٹیشن. ٹائی اپ آفٹر پریزنٹیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹائی اپ آفٹر پریزنٹیشن یہ چیز ہوتی ہے کہ ابھی آپ کا دوست GMI کا سن چکا ہے، GMI کے بارے میں اس کو معلوم چل گیا، پریزنٹیشن پوری ہو گئی. اب لیٹ سپوز اس طرح فرائیڈے کا ایونٹ ہوتا ہے یا سنڈے کا ایونٹ ہوتا ہے کہ ہمارا جب پریزنٹر چلا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں سینئر فالو اپ وغیرہ اس میں ہو جاتا ہے، لیکن اسٹل اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ بات سوچتے ہیں یار ایک ایک چیز تو بتا دی گئی ہے، فہد بھائی نے موٹیویشن بھی دے دی ہے، خرم شیخ بھائی بھی کبھی کبھار یہاں آتے ہیں یا عابد بھائی آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے بعد اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہوگا.
دوست ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی بات کریں, جب ہم نے پہلی دفعہ پریزنٹیشن سنی تو کیا سارے سوالات بتا دیے تھے؟ وہ ایک پریزنٹر ہمارے لیے انجان ہوتا ہے, اس نے ایک بزنس کے بارے میں بتایا کہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم پوچھ لیتے ہیں. جو آؤٹ اسپوکن قسم کے بندے ہوتے ہیں وہ ضرور سوالات پوچھ لیتے ہیں, لیکن ہر کوئی وہ سوالات نہیں پوچھتا. آپ کا یہ کام ہے اپنے دوست کی جب پریزنٹیشن ختم ہو جائے اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کو اوپن آرٹ کریں, اس کے جو سوالات ہیں, جو کنفیوژن ہے, وہ تمام کی تمام اس سے پوچھیں. کیوں؟ کیونکہ اگر لیٹ سپوز ہمارا کوئی دوست جس کو پریزنٹیشن دی گئی ہے ایک بھی سوال نہیں پوچھتا اور کہتا ہے مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا, تو انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھ لیجیے, کیونکہ بیسیکلی اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا. کیوں؟ پریزنٹیشن میں کیا یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کو کیش یعنی کہ آپ کا جو کمیشن آئے گا وہ وڈرا کس طرح سے کرو گے؟ نہیں بتایا. جو شخص انٹرسٹ لے رہا ہے, جس شخص نے 450 کمانے کا فیصلہ کر لیا ہے, یا جو شخص یہ بات سمجھ چکا ہے کہ یہاں سے میں ارننگ کر چکا ہوں, کیا اس کے ذہن میں سوال آنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل. کم سے کم ایک سوال ضرور آنا چاہیے, کہ ایک دو سوالات اس کے ذہن میں ضرور آتے, کوئی نہ کوئی کنفیوژن ضرور رہ جاتا. اسٹل اب آپ کو یہاں کیا کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ, جب ٹائی اپ آفٹر پریزنٹیشن کے لیے آپ آئیں اپنے گیسٹ سے, جب پہلا جملہ بولیں تو پہلا جملہ کوشش کریں ہمیشہ کہ جی ایم آئی کے بارے میں نہیں ہو. آئی ایم ریپیٹنگ مائی سینٹینس, میں دوبارہ اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں, پہلا جملہ آپ کا جی ایم آئی کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. ابھی 40-45 منٹ کی وہ پوری پریزنٹیشن سن چکا ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ کہیں اور یار جی ایم آئی کا کیسا لگا تمہیں, کہے گا یار ابھی تو 40-45 منٹ میں نے بات سنی, اب یہ دوبارہ شروع ہو گیا. پھر وہ کیا کہتے ہیں, یار ٹائم یہ بہت ہو گیا, ٹائم چلے. اور پھر آپ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ اس سے بہت ساری چیزوں سے کہہ سکتے ہیں, مثلا اور یار گرمی تو نہیں لگ رہی تھی. ایک سمپل ہے سوال, کیوں روم بند ہوتا ہے, چاہے وہ یہ روم ہو یا سینٹرل آفس ہو, آپ سمپل ایک چیز پوچھ سکتے ہیں, اور یہ گرمی تو نہیں لگ رہی. اصل میں لوگ زیادہ ہے نا, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے گھٹن ہو رہی ہے. ایک چیز جو میرے بہت سارے ٹیم کے لڑکوں نے یہاں نکالنا شروع کر دی تھی, لیکن یہ چیز ہر کسی کے ساتھ مت کیجیے گا. اگر آپ کا گیس سست ہو رہا ہو تو اس سے آپ یہ چیز کہہ سکتے ہو, یا سو تو نہیں کہتے, 40-45 منٹ لگے تھے اس کو, آپ نے اس سے ایک سمپل ہی چیز کہہ دی. اگر وہ سست لگ رہا ہے, دوائیاں لے رہا تھا, تو آپ اس سے ایک سمپل ہی چیز کہہ دو تاکہ وہ ذرا ہلے, اس کا دماغ ذرا دوبارہ اپنے ٹھکانے پر آئے. وہ یہ بات نہ سوچے کہ یار اس کو تو ڈالر نظر آ رہے ہیں اس کی آنکھوں میں. کلیئر ہوئی چیز؟ پہلا جملہ کوشش کریں جی ایم آئی کے بارے میں نہ ہو. سیکنڈ جملہ, آگے بھی آپ کو کوئی ایسا سوال نہیں کرنا جس کا جواب نہ میں ہو. مثلا یار پریزنٹیشن کیسی لگی, آپ کا دوست کہتے ہیں نہیں یار اچھی نہیں لگی. اور یار بزنس کرنا چاہتے ہو, نہیں یار میں بزنس کرنا نہیں چاہتا. پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر پلیز پلیز. اب یہاں پر آپ کو اپنا کانفیڈینس دکھانا ہے, وہ سمپل سا کس طریقے سے ہو سکتا ہے. دوست الحمدللہ میں نے ایک زبردست قسم کا جو بزنس تمہیں بتایا ہے, الحمدللہ میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم دونوں بھائی مل کے یہ کام کریں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے. اس کے اندر کیا میں نے اس سے کوئی بات پوچھی؟ میں نے امپورٹنس کی چیز میں ڈالی. انشاءاللہ تعالی پہلی چیز تو یہ کہ میں اس سسٹم سے سیٹسفائیڈ ہوں. نمبر 1 لکھ لیں, اپنا کانفیڈنس دکھایا کہ میں اس سسٹم سے سیٹسفائیڈ ہوں. دوسری چیز کیا چیز میں نے بتائی, انشاءاللہ تعالی ہم دونوں بھائی مل کے کام کریں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے. جب آپ نے یہ بات کہہ لی, اب آپ اس سے پوچھنا شروع کریں یار اچھا کوئی کنفیوژن وغیرہ تو نہیں تھی, کوئی پرابلمس وغیرہ تو نہیں تھی. اب اس نے کوئی سوالات وغیرہ اگر آپ سے پوچھے تو آپ کے پاس, جس طرح ابھی میں نے یہاں پوچھا کن کن دوستوں کے پاس ڈائری اور پینسل یعنی کہ پین وغیرہ ہے نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کے ٹولز ہیں اس بزنس کے. آپ کے پاس اس وقت ڈائری ہوگی تو آپ سوالات لکھو گے. سوالات آپ کا دوست جو اتنے کہہ رہے ہیں آپ لکھ لیں.
कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसने एक की जगह 10 पूछे, 100 पूछे या 1000 पूछे। जितने वो सवाल पूछ रहे हैं सेटिस्फाइड हो कि हाँ यार इसको कोई चीज समझ आई है, तभी ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आपने पूरे के पूरे सवाल लिख लिए, उसके बाद आप अपने उस दोस्त से कहेंगे यार अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये सवाल मैं भी तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर्स मौजूद है, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन में तुम्हें बताया गया ये टीम वर्क है, अकेला नहीं होता, तो मेरी भी सीनियर है, मैं उनमें से किसी से टाइम लेता हूँ ताकि आपके जितने सवाल हैं इसको वो क्लियर करें। चीज क्या चीज मैंने बोली कि मैं भी कर सकता हूँ, बॉस बोर्ड से जो है वो बाद में लिख लेना। सीनियर फॉलो नंबर 8, आपने वहां पर अपने सीनियर के पास जाना है, सीनियर को जाके कहना है सर मेरा एक गेस्ट है, सही है, उसके थोड़े बहुत सवाल हैं, आप उसके लिए टाइम निकालें। कोशिश क्या करनी है, सीनियर के पास गए, टाइम ले लिया, अब अपने गेस्ट को सीनियर के पास लेके जाओ, ना कि सीनियर को, जो हम लोग यहाँ गलती कर रहे हो सीनियर को लेकर आते हैं गेस्ट के पास, ऐसा नहीं करना। अपने गेस्ट को उठाया, सीनियर के पास लेके जाए, उसके साथ बैठे, और जब सीनियर से आप जाके कहेंगे सर ये मेरे दोस्त है, तमाम चीजें आप जो भी उसकी कंफ्यूजन वगैरह उनको सामने रखें, आप रख लेंगे, ओके हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, सीनियर आपके तमाम सवाल देगा। हम यहाँ एक छोटी सी और गलती करते हैं, जो मेरा गेस्ट आता है यार सर ये मेरे साथ सीए के अंदर होते हैं और जो है इनको आज मैंने प्रेजेंटेशन दिलाई है और जॉब भी है और दिमाग भी इनका बहुत तेज है, अपने सीनियर की कोई तारीफ ही नहीं करते। दोस्त यहाँ जो हमारा काम होता है ना वो इज ब्रिज जैसा होता है, मुझे अपने सीनियर को टॉप पे लेके जाना होता है और अपने गेस्ट को नीचे, और ये होते हैं हम यहाँ पर उल्टा काम कर रहे होते हैं। गेस्ट की जो तारीफ कर रही सीनियर की भी तो बता दो, झूठ बोलना नहीं है। अगर फात भाई वगैरह बता दो तो माशाल्लाह से भाई 450 अचीव कर चुके हैं। बाकी सीनियर्स के बारे में आप क्या बात कह सकते हो, सीनियर्स के बारे में कह सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम के अंदर बहुत कामयाबी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तुम भी सिस्टम में आओगे तो ये हमारी मदद करेंगे, रहनुमाई करेंगे और हम सब मिलके यहाँ कामयाब होंगे। क्लियर हुई चीज? सीनियर की हाइप भी क्रिएट किया आपने, गैस की थोड़ी सी तारीफ करनी है, ज्यादा तारीफें नहीं करनी कि गैस को लगे हो मैं पता नहीं क्या टॉप चीज होकर आयो, जिंदगी भर तो कभी से तारीफ नहीं की है और आज तारीफ पे तारीफ कर रहे। सीनियर के बाद आपने तमाम सवाल दिए, तमाम सवाल के जवाब क्लियर करवाने, और जब सीनियर सवाल के जवाब दे रहे हैं तो आपका मुंह क्या होगा? क्या होगा? आपका मुंह होगा ही नहीं, जिप एल्फी लगेगी तो कभी ना कभी हम कोई हमारे तो दिन में आती है ना एल्फी से भी चिपचिपी करने के बाद खोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मुंह कुछ हो रहा है खोले। यहाँ एक सिंपल ही चीज मैं बताऊंगा, जो एक मेरे दोस्त ने किया था, उसके एक गेस्ट को प्रेजेंटेशन दी गई, प्रेजेंटेशन हो गई, उनके गेस्ट ने 1-2 सवाल पूछे, अब उसके बाद उस दोस्त ने करना क्या शुरू किया, सर ये काम हलाल है या हराम, क्या ये कंपनी लीगल है या इलीगल है, अच्छा कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। उसने 15-16 सवाल पूछे, उसके गेस्ट ने उसी वक्त बोला यार दोस्त एक बात बताओ, जब तुम खुद जीएमआई के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो, जब तुम्हारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, मुझे क्यों लेकर आ रहे हो यार, मुझे तो ऐसा लग रहा तुम मुझे फंसा रहे हो। वो उठ के चला गया। गलती किसकी थी? लाने वाले की, सवाल ही नहीं करने थे, खुद लाने वाले की गलती थी कि वो अगर आपके जहन में कुछ कंफ्यूजन है अब बाद में पूछ लो सीनियर से, अपने गेस्ट के सामने जस्ट साइलेंट। क्लियर हुई थी? नंबर 8 वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या चीज होती है? टीका लगा, हमारे हाथों पे लगा हुआ है टीका, बचपन से लगा हुआ है, आज भी नजर आता है सर। ऐसा होना चाहिए आपका आखिरी सेगमेंट, आपकी आखिरी मुलाकात, जब दोस्त से आप जुदा हो रहे हो तो अब आपको वहां इतना कॉन्फिडेंस दिखाना है कि जिसकी वजह से उसके जहन में नक्श हो जाए, क्योंकि ये वो आखिरी उस दिन की हमारी वो आखिरी मुलाकात होती है, ये वो चीज होती है जिसके बारे में घर जाके वो सोचता है। हमारे इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंटेशन जस्ट इंफॉर्मेशन है, उसके बाद का काम वैक्सीनेशन, और जो नेक्स्ट स्टेप है फॉलोअप, जिसके नाम मैं एप्टीट्यूड भी आपको करवाऊंगा। वैक्सीनेशन क्या चीज होती है? आपको अपने दोस्त को खुदाफिज करने से पहले ऐसी मोटिवेशन की स्टोरीज, ये अपना ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाना होता है कि जिसके बाद वो जाके सोचे कि यार अगर मेरा दोस्त ये काम कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं।
اگر ہم دونوں دوست مل کے ہی کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے. کلیئر ہوئی چیز؟ لاسٹ چیز پر آ جاتا ہوں جو آج کا ٹاپک بھی ہے, ایف اے کیوز اسی کے اندر کور ہوں گے. فالو اپ. سر تھینک یو. 9:45. کیونکہ ایف اے کیوز میں نے سلیکٹ کر لیے تھے اپنے کہ آج یہ میں ایف اے کیوز کرواؤں گا جس کے اندر لیگل بھی ہیں اور بہت ساری اسلامک حوالے سے بھی, لیکن وہ جنرل کوشچن ہیں 10-11 کہ جو ہم سے پوچھے جاتے ہیں. آج پوری ہولڈ سول میں لمبی ٹریننگ نہیں ہوگی, وہ سلیکٹڈ ہے. جی. فالو اپ کیا چیز ہوتی ہے, کوئی بتائے گا؟ فالو اپ کیا ہوتا ہے؟ جی. فالو اپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ریکویسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جا کر اس سے جو آپ نے ٹائم لیا ہے اس کو مل جانا. 24 گھنٹے میں کوئی بھی آپ کو ٹائم نہیں, جنرل سی میں بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. فالو اپ کیا ہوتا ہے؟ جی ایم آئی کی بات نہیں کہتا, ایک جنرل فالو اپ کی بات کرو. فالو اپ کیا ہے؟ جی, فالو کرنا اس کو. فالو کرنا. اور کوئی دوست بولا تھا ایک وقت میں ایک بولے جی. پیچھا کرنا, اچھا کرنا, پیچھا کرنا. پیچھا کرنا. جی سر, آواز نہیں ہے. پیروی کرنا, جو کنفیوز کے مائنڈ میں کریٹس ہوئی 24 آورس کے اندر اس کو فلیش آؤٹ کرنا. فلیش آؤٹ کرنا. چلے. اور جی عرفان بھائی, اس کی خبر لینا. میں بتا دیتا ہوں. فالو دوست, کرکٹ دیکھتے ہو آپ لوگ؟ بیٹسمین اگر میں سعید انور کی بات کروں, جب وہ ڈرائیو مارتا تو اپنا بیٹ بالکل اسٹائل میں رکھتا تھا. بالکل. لوگ کس چیز کی زیادہ تعریف کرتے تھے؟ اس کے اسٹائل کی اور اس شاٹ کی. اس کی اسٹائل کی, اس کی ڈرائیو کی. چیز کیا ہوتی ہے, اگر ایک بیٹسمین بالر جب نکلتا ہے دماغ میں سوچ لیتا ہے کہ مجھے ہٹ کرنا ہے, چھکا مارنا ہے. اگر وہ صرف اسٹائل مار کے چھوڑ دے, صرف بلہ اوپر لے کے جائے تو کیا خیال ہے, چھکا لگ جائے گا؟ وہ اوپر بلے کو لے جانے کا, کیونکہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بلہ اگر ہمیں چھکا مارنا ہوتا ہے پہلے اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے, یا سیدھا نیچے سے اوپر جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے. اگر کبھی آپ پریتی کے چھکوں کو دیکھیں, پہلے وہ اوپر جاتا ہے اور اوپر سے نیچے آتا ہے, پورا اپنی اس بال کو فالو کرتا ہے وہ. اور جو ہمارے شاٹس لگتے ہیں وہ اسی فالو اپ پہ لگتے ہیں. صرف بلہ اوپر اٹھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. بالکل اسی سسٹم میں پریزنٹیشن دلا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری اصل چیز ہوتی ہے 24 آور فالو اپ. 24 گھنٹے کے اندر اگلے دن ہمیں ملنا ہوتا ہے اپنے دوست کے ساتھ. یہاں بہت سارے دوستوں کا مسئلہ ہوتا ہے, سر وہ ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا. بہت ساری چیزیں کل میں نے اپنا ایک ڈسکس کیا تھا کہ ایک کیس میرا بھی ایسا آیا تھا جس نے جان بوجھ کے نہیں کیا, لیکن وہ کیسز ہوتے ہیں 10%, 20%. 80% فالو اپ اگر ہمارے نہیں ہوتے دو ایسے نہیں ہوتے. پہلی چیز کہ ہم خود اپنا وہ ٹائم ایڈجسٹ نہیں کر پاتے جس وقت وہ اویلیبل ہو. دوسری چیز کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میرا گیسٹ کس ٹائم پہ اویلیبل ہوگا. یہ دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں فالو اپ نہ ہونے. کلیئر ہوئی چیز؟ فالو اپ کی جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈیٹ ٹائم کے بعد, وہ ہوتی ہے اس کی پلیس. ہماری پلیس آف سلیکشن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لیٹ سپوز میرا گیسٹ اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں. کلیئر آ رہی ہے, نظر آ رہے ہیں دوستوں کو پیچھے؟ یہ ایک روڈ چل رہا ہے, یہاں ایک پراڈو گزری. میرا گیسٹ مجھے دیکھے گا, پراڈو دیکھے گا؟ پراڈو کے اندر بھی دیکھے گا. یار اپنی باتیں مت کیا کرو ساتھ ہی. ایک بہت ریسنگ بائک جا رہی ہے جو بالکل سلپ ہو گئی ہے, دوست کیا کرے گا؟ مجھے دیکھے گا یا اس بائک کو دیکھے گا جو تیزی کے ساتھ آئی ہے سلپ ہو گئی؟ ایک محترمہ جا رہی تھی, میرا دوست مجھے دیکھے گا یا اس لڑکی کو دیکھے گا؟ آپ کو دیکھے گا. پہلے سوال ہے بولے گا دونوں دیکھتے ہیں. اگر اس کے دوست جا رہے ہوں گے تو وہ ان کو دیکھ کے اپنا چہرہ چھپائے گا یا ہاتھ ہلائے گا یا میری طرف کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھتا رہے گا؟ تو یہ جو میرا دوست ہے سب کو دیکھ رہا تھا, میرا فالو اپ کامیاب ہو گیا یا ناکام؟ اب اسی کو جسٹ تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. میں اپنے دوست کو اس جگہ پہ بٹھاؤں
کہ جہاں پر میرے پیچھے ہو دیوار اور اس کو کوئی چیز نظر نہ آئے اور ثاقب صاحب بیٹھے تو یہاں پر فالو اپ کر رہے ہیں. اب جب ہم کسی کے فالو اپ پہ جاتے ہیں تو ہماری کنسنٹریشن دنیا کی طرف ہوتی ہے اپنے کام پہ ہوتی ہے؟ اپنے کام پہ. تو ہمیں تو فالو اپ ہی کرنا ہے. اب چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے, کوئی گھڑا جا رہا ہو لیکن گھوڑے کی شیپ کا ہو, ہم اس کو دیکھیں گے؟ ہمارا فوکس یہ ہوگا یار میرا گیس بیٹھا ہوا ہے, اس کے سارے سوالات کو میں کلیئر کر دوں. کلیئر ہوئی چیز, ہم تو اپنا فوکس اپنے گیس کی طرف رکھ لیں گے. دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی, لیکن میرا گیس اگر اس ڈائریکشن میں بیٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوگا, میری بات پہ کنسنٹریشن نہیں کر رہا. کلیئر ہوئی چیز؟ اچھا بات لٹ کے دیکھنے لگے وہ تو پھر بہت ہی کم ہوتا ہے سب. پھر وہ آپ نے بات ایسی کی ہوگی. نہیں پیچھے سے کچھ ہو گیا ایک بچی آ رہی ہے. تالیاں بجاتے اس بچی کے لیے. یار کنجوسوں والی تالیاں نہ بجاؤ اس بیچارے بچے کے لیے جس سے اپنے الفاظ بتائے تم لوگ. دین اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز شروع ہو جاتی ہے ہمارے FAQs. FAQs کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارا دوست ہم سے پوچھتا ہے, یا یہ وہ زیادہ تر وہ FAQs ہوتے ہیں کہ جو کنفیوژن ہوتی ہے جو مارکیٹ میں عام ہوتی ہے, جو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار مثلا یہ کمپنی پہ FIA کا چھاپا پڑا تھا, وہ یار چھاپا, میں اپنے گیسٹ کی بات کروں, اس نے صرف 1 گھنٹہ اس چیز پہ بات کی کہ FIA نے چھاپا مارا, یہاں ہٹمنٹ ملتی تھی جو اخباروں میں آیا تھا. کن کن دوستوں کو معلوم ہے FIA کا چھاپا پڑا تھا سینٹرل آفس میں؟ اچھا, بہت سارے دوستوں کا یہ معلوم ہے. حسنات بھائی کیوں پڑھا تھا, کیا انفارمیشن دی گئی تھی؟ سر وہاں پہ یہ انفارمیشن دی گئی تھی کہ آپ نے غلط کام ہو رہا ہے. غلط کام کو ذرا ڈیفائن تو کرو. نہیں سر, اسمگلنگ کا نہیں کہا گیا تھا, منی لانڈری کا بھی نہیں کہا گیا تھا. چھاپا اس وجہ سے نہیں پڑا تھا. نہیں سر, یہ نہ اسمگلنگ تھی نہ منی لانڈری تھی, اس چیز پہ چھاپا نہیں پڑا. چھاپا اس چیز پہ پڑا تھا, یہاں پر کیسینو ہے, یہاں پر لڑکیاں ہوتی ہیں جو ڈانس کرتی ہیں, یہاں لڑکے ہیں جو کہ گے ہیں, یہاں پر تاش کے پتے کھیلے جاتے ہیں, یہاں پر جوا کھیلا جاتا ہے. آپ میں سے کون کون دوست سینٹرل آفس گیا؟ کوئی ایسی چیز ملی آپ لوگوں کو؟ کبھی تاش کے پتے کھیلتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ ایک چیز دیکھا, عرفان بھائی کے ارمانوں کے لیے تالیاں ہو جائیں. لڑکی اصل میں اس لیے نہیں ہے تاکہ آپ لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ کام کر سکیں. دوست, ان کے بہت ساری چیزیں, چھاپا پڑ گیا, یہ ساری چیزیں بتائی گئی. FIA والوں کے پاس یہ انفارمیشن گئی, انہوں نے بھی دیکھا. بہت سارے دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کمیشن کس طریقے سے ملے گا, کیا یہ کمپنی UK میں پائی بھی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. یہی سوالات آپ کو کلیئر کرنے ہوتے ہیں. اس سوالات کا بہترین طریقہ کیا ہے, آپ اپنے دوست سے بیٹھے اس سے ادھر ادھر کی بات کر لیں گے, جو اس کے ذہن میں کنفیوژن آ رہی ہے تمام کے تمام آپ لکھیں. سر وہ پیج دے دیجیے. سب سے پہلی چیز, پہلا سوال تو آپ لوگ یہ لکھیں, GMI از انلیگل اور لیگل. GMI کی کمپنی لیگل ہے یا انلیگل؟ شاکر بھائی ویڈیو آواز آ رہی ہے سر سے آواز آ رہی ہے, بورڈ نظر نہیں آ رہا. سر ایک لائٹ ہے, میں پہلے لکھوا لیتا ہوں آپ لوگوں کو, پھر اس پر ایکسپلین کر لوں گا. کیا بات, UK رجسٹریشن نمبر لکھ لیں پہلے. UK رجسٹریشن نمبر نہیں, یہی ہے سوال, یہی ہے آنسر میں بعد میں دوں گا, پہلے چیزیں لکھوا لوں آپ لوگوں کو. UK رجسٹریشن نمبر. سر پہلا جو سوال تھا GMI لیگل اور انلیگل, بھائی اسی کا جواب دے رہا ہوں, اسی کے اندر پہلی چیز لکھیں آپ, UK رجسٹریشن نمبر 76116707 761167 پاکستان رجسٹریشن 1167 نیکسٹ چیز لکھیں آپ, پاکستان رجسٹریشن نمبر 09524 09524. نیکسٹ چیز لکھیں, NTA نمبر جو سر
سب سوالات آپ نے لکھ لیجیے گا، پہلے آپ لکھیں NTN نمبر، N for nose, T for teeth, N for nose. یہ وہ نیشنل ٹیکس نمبر. سر میں نے پوچھا کب ابھی لکھ لے آپ 328 79 328 79 57-1 328 79 57-1 7957-1. Next, SPRN. S for Saqib, T for Tiger. dash. जब से नाम ना लो भाई. SPRN number 17 00. एक ही दफा है 1700 1700 यानी 328 1700 जी 7957 7957 दोबारा रिपीट कर रहा हूं 1700 328 795719. یہ لے لو، اس کو بورڈ پہ رکھ دو. یہ جو چیزیں میں نے لکھوائی ہے کہ کوئی بھی شخص آپ سے یہ بات بولے کہ کمپنی لیگل ہے یا انلیگل. ایک چیز امپورٹنٹ، یہ بات یاد رکھیے گا، جی ایم آئی میں آنسر دینا ضروری نہیں ہے ہر سوال کا. آپ کو جس سوال کا جواب وتھ کانفیڈنس آتا ہو، آپ اس سوال کا جواب، اس سوال کو چوز کریں اور اس سوال کا جواب سب سے پہلے دیں. اگر آپ کسی بھی دوست کو ایک بات بولیں گے، یار اس نے سوال پوچھا لیٹ سپوز یہ کمپنی لیگل ہے یا انلیگل ہے، اور اگر آپ نے جواب دیا یار یہ کمپنی لیگل ہے، تو سر اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس جواب کی کوئی ویلیو نہیں. آپ اس سے ہمیشہ سوال کے بدلے کوشش کریں اس سے سوال پوچھیں. مثلا کیا یہ کمپنی لیگل ہے، آپ اس سے پوچھیں یار یہ کمپنی لیگل کب ہوتی ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا. ذرا اس کی بھی نالج چیک کریں. جب آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کمپنی لیگل ہے یا انلیگل، سوال کاؤنٹر کیا پوچھا، کیا یہ کمپنی لیگل ہے، نمبر 1 چیز. اب وہ کچھ نہ کوئی چیز بولے گا، یہ ہم لوگ ہیں پاکستانی. اب آپ اس سے بات بولیں یار تمہیں معلوم ہے ایف بی آر کیا ہوتا ہے، لکھ لیں. کیا آپ کو معلوم ہے ایف بی آر کیا ہوتا ہے، یہ ہم بولیں گے. ایس سی سی پی کیا چیز ہوتی ہے، ایف بی آر کیا ہوتا ہے، ایس سی پی کیا چیز ہوتی ہے. آپ ذرا اس سے اس کی انفارمیشن ذرا چیک کریں. ایف بی آر، ہاں ایس ای سی پی جی. ایف بی آر، ایف فار فرحان، بی فار باسکٹ، آر فار ریحان. ہاں ایس فار ساکٹ، ای فار ایلیفینٹ، ای فار ایلیفینٹ، سی فار کیٹ، ڈی فار پیرٹ. یہ چیز کیا ہوتی ہے، این ٹی این کیا چیز، ایس سی پی کیا چیز ہوتی ہے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جو ہر کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن دیتی ہے. کمپنیاں کس طریقے سے چلیں گی، کب چلیں گی، کب بند ہوں گی، سارے رولز اینڈ ریگولیشن جو چیز دیتی ہے، جو ادارہ گورنمنٹ کا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ایس سی پی. اور ایف بی آر وہ ادارہ ہوتا ہے جو ہماری انکم میں سے ہمارے پیسے کاٹ لیتا ہے، یعنی کہ ہم نے ٹیکس ڈیڈکٹ جو ادارہ کرتا ہے گورنمنٹ کا، اس کو ہم کہتے ہیں ایف بی آر. جتنی بھی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، جتنا بھی ٹیکس ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے، وہ لگاتے ہیں ایف بی آر. کلیئر ہوئی چیز. ایس سی پی ایف بی آر کیا ہوتا ہے، ایس سی پی رولز اینڈ ریگولیشن دیتا ہے، سمپل الفاظ میں لکھیں رولز اینڈ ریگولیشن دیتا ہے. ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. اگر ایک کمپنی ایس سی پی یا ایف بی آر کے پاس رجسٹرڈ ہے تو اٹس مین کہ وہ کمپنی لیگل ہے. میں لیکن تھوڑا سا اوپر کی طرف چلتا ہوں، پہلے یو کے کی بات کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے دوستوں کو معلوم ہے یہ کمپنی یو کے کی ہے؟ اچھا، باقیوں کو معلوم ہی نہیں کمپنی یو کے کی. سر کیا پوچھا آپ نے؟ کتنے دوستوں کو معلوم ہے یہ کمپنی یو کے کی ہے؟ یہ کمپنی یو کے اندر ہے. زیادہ تر نے ہاتھ اٹھائی لی سوتے میں سے. سر لے کے رہتے سر کمپنی بات نہیں کی.
بالکل صحیح. آیات بھائی آگے تو آیات بھائی کے لیے پہلے تالیاں بجا دیں. میرا دوسرا سوال خاص طور پہ اپنے کان کھلے رکھ کے سنیے گا. آپ میں سے کتنے دوست پروف کر سکتے ہیں کہ یہ کمپنی یو کے میں موجود ہے؟ آپ میں سے کتنے دوست پروف کر سکتے ہیں کہ یہ کمپنی یو کے اندر ہے؟ جی وقار بھائی کیسے پروف کریں گے؟